سندھ بھر کی عوام کے لیے لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد و جامشورو کا احسن اقدام۔ اب حادثے میں زخمی ہونے والے مریضوں کو ہاتھ پیر کی ہڈیوں کے آپریشن کے لیے طویل انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ فوری آپریشن کے لیے 2 جدید آپریشن تھیٹرز اور 40 بیڈز پر مشتمل ایک نیا وارڈ قائم کر دیا گیا، جہاں گھٹنوں کی تبدیلی کی مہنگی ترین سرجریز بھی شروع کی جا سکیں گی۔ آرتھوپیڈک سرجریز کے دوران قیمتی راڈز، پلیٹس اور دیگر سرجری کا سامان بھی مفت فراہم کیا جا سکے گا۔ آپریشن تھیٹرز اور نئے وارڈز کا افتتاح لیاقت یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر بھیکھارام، لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے MS ڈاکٹر صدیق پہوڑ، ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جدوئی، وائس چانسلر ڈاکٹر اکرام اجن اور آرتھوپیڈک شعبے کے چیئرمین پروفیسر اسد مختوم نے ربن کاٹ کر کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جدوئی نے بتایا کہ لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد سندھ بھر کے مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کر رہی ہے، اور آرتھوپیڈک شعبے میں جدید مشینری کی کمی کی وجہ سے مریضوں کو نجی اسپتالوں کو رخ کرنا پڑتا تھا۔ تاہم اب سندھ حکومت نے گھٹنوں اور دیگر جوائنٹس کی تبدیلی تک کے جدید طبی آلات فراہم کر دیے ہیں، اور جلد ہی گھٹنوں کی تبدیلی کے آپریشن کا بھی آغاز کر دیا جائے گا۔ میرا نام عبدالستار جدوئی ہے، میں ڈائریکٹر ایڈمن ہوں لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد اور جامشورو کا۔ جس طرح ہماری اس ہاسپٹل نے سارے ڈپارٹمنٹس میں ترقی کی ہے، اسی طرح آرتھوپیڈک میں بھی ضرورت تھی یقیناً کہ ہم اسٹیٹ آف آرٹ آپریشن تھیٹرز ایسے بنائیں جہاں پر ہر ایمرجنسی کو فوری طور پر کور کیا جائے۔ آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ حیدرآباد میں بھی ہے اور جامشورو میں بھی ہے، لیکن چونکہ تعداد زیادہ ہوتی ہے مریضوں کی تو ہمیں ضرورت تھی اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، تو 40 بیڈ پہ ہم نے ایکسپینشن کی ہے یہاں پر اسی وارڈ میں، اور وہاں پر اسٹیٹ آف آرٹ 2 آپریشن تھیٹرز بنائے جن میں 24 آورس ہمارا اسکارڈ فیکلٹی کے سپرویژن میں کام کرے گا، جس میں ہمارے آرتھوپیڈک سرجن بھی ہیں جو کہ FCPS ہیں، کوالیفائیڈ ہیں، ان کے ساتھ ایکسپیرینس لوگ بھی ہوں گے، انڈر سپرویژن آف چیئرمین آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ یعنی آرتھو 1 کے پروفیسر اسد مخدوم صاحب اور ڈاکٹر محمد علی صاحب، دونوں یونٹس کے ہیڈ ہیں، ان کی فیکلٹی کے سپرویژن میں یہ کام ہوگا۔ اب یہ کام جو ہوگا وہ بالکل ہنگامی بنیادوں پہ ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا کہ پیشنٹس کو رکھ کے پھر پریپیئر کیا جائے گا۔ حادثے میں جیسے ہی کوئی پیشنٹس ہمارے پاس پہنچیں گے ان کو فوری طور پر سروس ملے گی، اور وہ بھی اسی معیار کی جو کہ انٹرنیشنل معیار ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ان آپریشن تھیٹرز میں سارے اکوپمنٹ نئے ہیں جو کہ گورنمنٹ آف سندھ نے فراہم کیے ہیں۔ اس میں یقیناً ہمارے وائس چانسلر کا کردار ہے، ہمارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا کردار ہے۔ ہم نے اسکیم بنائی، گورنمنٹ آف سندھ نے اسپیشل فنڈز اپروو کیے ہیں جس میں تقریباً 2 کروڑ کے امپلانٹس ہم اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ جو کہ شروع ہوا ہے، ہمارا ہاسپٹل وہ پہلا ہاسپٹل ہوگا پبلک سیکٹر کا سندھ میں جہاں پر وہی جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں فوری طور پر سرجری ہو جاتی تھی آرتھوپیڈک کے جن کو ایشوز ہوتے تھے، فقط نہ یہ ایمرجنسی کو ہم کور کریں گے بلکہ یہاں پر وہ الیکٹیو کیسز وہ بھی ہوں گے، ایسے کیسز جن کے لیے اگر یہاں کے پیشنٹس کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے تھے تو 10-10 لاکھ روپے ان کو بھرنا پڑتے تھے، وہ کیسز بھی انشاءاللہ یہاں پر ہوں گے۔ ہمارا اور فیکلٹی کا ساتھ رہے گا، ہمارے وائس چانسلر مہربان ہیں، ہمارے پرو وائس چانسلر پروفیسر اکرام صاحب اس میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، اور اس آرتھوپیڈک کی جو فیکلٹی ہے وہ دن رات ہمارے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لوگ یہاں پر ہم کام کرتے رہیں گے۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور ہم نے کوئی آج سے 6 ہفتے پہلے یہ وزٹ کیا تھا، 6 ہفتے کے اندر ہم نے یہ ساری OTs بھی تیار کر لی ہیں، وارڈ کو بھی تیار کر لیا ہے۔ اب امید ہے کہ نہ فقط حیدرآباد کے لوگوں کو بلکہ گرد و نواح اور سندھ کے بہت سارے اور اضلاع سے آنے والے مریضوں کو فائدہ ہوگا۔ اس موقع پر لیاقت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بھیکھارام نے کہا کہ 1.5 ماہ کی کلید مدت میں اسپتال کی انتظامیہ بالخصوص ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جدوئی نے نہ صرف جدید آلات سندھ حکومت سے حاصل کیے بلکہ جدید ترین آپریشن تھیٹرز اور نیا وارڈ قائم کیا۔ آج جو یہ آرتھوپیڈک کی آپریشن تھیٹر اور 24 آور ایمرجنسی سروس حیدرآباد شہر کے سول ہاسپٹل میں شروع کی گئی ہے، جس کا ہم نے افتتاح کیا۔ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ یہاں پہلے آتے تھے، تو ہمارے پاس آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ جامشورو میں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ یہاں اتنی بڑی زیادہ کیونکہ یہ ایمرجنسی یونٹ تھا تو یہاں پہ اتنے بڑے تھیٹر اور اتنے بڑی فیسلٹیز ہمارے پاس نہیں تھی، اس لیے پیشنٹ بیچارے پرائیویٹ کی طرف جاتے تھے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ چیزیں کوئی 1.5-2 مہینے پہلے آپس میں ڈسکس کی تھی، جس میں ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور ڈائریکٹر ایڈمن اور ہمارے چیئرپرسن جو آرتھوپیڈک کے ڈاکٹر اسد اللہ مخدوم، جو ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا پہلا گھنٹہ امپارٹنٹ ہے، اہم ہے، اس کو کہتے ہیں گولڈن آور۔ تو ان کو یہ پہلے گھنٹے میں پیشنٹ یہاں جلدی پہنچ جائے گا اور دین اینڈ دیئر سرجری ہو جائے گی۔ جتنی جلدی سرجری ہوگی اتنا اس میں انفیکشن ریٹ بھی کم ہو جائے گا۔ دوسرا ایشو یہ تھا کہ یہاں اکوپمنٹ اس قسم کے اکوپمنٹ چاہیے، وہ آپریشن تھیٹر بھی ہیں، سی آرم بھی ہے ہمارے پاس، ارتھوسکوپ بھی ہے، اور اس میں یہاں تک کہ ہم نی ریپلیسمنٹ اور ہپ ریپلیسمنٹ کے وہ بھی ہم اس میں ادھر کر لیں گے تاکہ پیشنٹ کا ٹائم بھی بچ جائے
اور دوسرے جو اس کے اندر جو امپلانٹ جتنے ملیں گے، جتنے امپلانٹ لگتے ہیں جسی ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ یہاں ملیں گے، اور یہ سارا کریڈٹ نیچرلی گورنمنٹ آف سندھ کی مہربانی ہے، ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحبہ کی مہربانی ہے، سیکٹری ہیلتھ کی ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنی ہاسپٹل کے لیے اتنی بجٹ رکھی اور یہ ساری چیزیں آ گئی۔ لیکن میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ ہمارے جو ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈائریکٹر ایڈمن ہوتے ہیں اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوتے ہیں، ان کی اسپیڈ آپ نے دیکھ لی کہ 1.5 مہینے میں یہ سارا سسٹم شروع ہو گیا۔ انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں ہاسپٹل میں 2 سال میں جو ڈراماٹک چینجز آئی ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ بلڈنگ کی شکلیں اچھی کی گئی ہیں، لیکن وہاں جو انٹرنل فیسلٹیز ہیں وہ بہت ہائی فائی ہیں، اور ہمارے آئی سی یو دیکھیں پورے سندھ کے کووڈ میں، اب باقی سب جگہوں کے سب ہاسپٹلس میں آئی سی یو بند ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے 26 فروری 2020 سے لے کے اب تک ہمارے جو کووڈ آئی سی یو ہے جس طریقے سے کام کر رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہا ہے، اور ہمارے پاس بیڈ کیپیسٹی بھی بہت ہے۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ابھی ہمارے یونیورسٹی کے ساتھ جو اٹیچ ہاسپٹل ہے، یونیورسٹی تو ویسے ہی انٹرنیشنل فگر ہے، لیکن ہماری جو اٹیچ ہاسپٹل تھی اس کے لیے وہ بھی ہمارے انٹرنیشنل لیول کی ہاسپٹل بن گئی ہے، اور آگے بہت ساری گنجائش ہے، ہمیشہ ترقی کی طرف جانا ہے، بہت کچھ کرنا ہے۔ ہماری فیکلٹی بھی اویلیبل رہے گی، اور جو کوالیفائڈ آرتھوپیڈک سرجن ہیں جو سندھ گورنمنٹ سے ڈائریکٹر ایڈمن کو میں نے کہا کہ اپنے پاس ہیومن ریسورس کم ہے، تو انہوں نے بڑی کوششیں کی، وہاں سے گورنمنٹ نے ان کو ٹرانسفر کیا، اور انشاءاللہ ہمارے پاس ابھی کوئی بھی مایوسی کی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کریں کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، ایکسیڈنٹ تو اچانک ہوتا ہے، اس کے نہ پیسوں کی ضرورت ہے نہ رشتہ دار ساتھ ہونے کی ضرورت ہے، باقی اللہ سنبھالے گا، پھر اللہ سے نیچے ہم ہیں، حاضر ہیں ان کے لیے۔ اس موقع پر لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے ایم ایس ڈاکٹر صدیق پوہر نے کہا کہ آج سے سول اسپتال حیدرآباد کی ایمرجنسی میں آرتھوپیڈک شعبے کی خصوصی ٹیم موجود ہوگی، جو کہ فوری طور پر حادثے کے زخمیوں کو مفت سرجری کے لیے اقدامات کرے گی۔ میں ڈاکٹر محمد صدیق پور، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ لیاقت یونیورسٹی ہاسپٹل حیدرآباد جام شروع۔ آج جو ہم افتتاح کر رہے ہیں وہ آرتھوپیڈک او ٹی کا ہے، تو او ٹی میں اتنا سستا کام کرنا نہیں ہوتا، او ٹی کے لیے انسٹرومنٹس چاہیے، او ٹی کے لیے اور جو مہنگے انسٹرومنٹ لگتے ہیں یا آرتھوپیڈک آپریشن ہوتا ہے اس میں جو سامان چلتا ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ اب میں دوسری بات یہ کہوں کہ وہ تو ہم نے کر لیا ماشاءاللہ، آج اس تک ہو گیا، انشاءاللہ اب کوئی بھی ایسا پیشنٹ جو ہے وہ کہیں باہر نہیں جائے گا، کیونکہ جیسے ہی پہنچے گا ودن ہاف این آور یا 1 آور میں اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ اچھا، اللہ سے مہربانی یہ ہے کہ ہم نے تھوڑے دنوں میں بہت سارا کام کیا، اور یہ بہت ٹف ٹائم تھا جب ہم آئے تو کووڈ عروج پہ تھا، اب پھر جو ہے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ کووڈ کا وارڈ جام شروع میں بنایا، اس میں جو زیادہ تر کام کا جو شیئر ہے ہمارے ڈائریکٹر عبدالستار جدوئی صاحب، ہمارے محترم وائس چانسلر ابھی خرم صاحب، انشاءاللہ آج ہم اپنے پائے تک پہنچ گئے ہیں۔ اس دوران لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ سائنسز کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر پروفیسر اکرام الجن نے کہا کہ آج جو ہے آرتھوپیڈک کی ایمرجنسی آپریشن تھیٹر کا افتتاح کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ایمرجنسی سرجری آرتھوپیڈک جو کیسز ہوتے تھے ایمرجنسی کی وجہ سے جام شروع میں شفٹ کیے جاتے تھے، تو اب لہٰذا فوراً یہاں ایمرجنسی آپریشن تھیٹر آپریشنل ہو گیا ہے، تو جو بھی خدا نخواستہ ایمرجنسی میں سرجری کے پیشنٹ آئیں گے ٹراما کے، وہ ادھر ہی آپریٹ ہو جائیں گے، اور یہ بڑے اچھے آپریشن تھیٹر نیشنل اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنس کے تحت یہ بنائے گئے ہیں، اور پیشنٹس کو ڈیلے نہیں ہوگی، اور فوراً ان کے آپریشن کر کے انشاءاللہ وہ صحتیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس موقع پر شعبہ آرتھوپیڈک کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر اسد مخدوم نے سرجریز کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں بتایا۔ سب سے بڑی جو سہولت انہوں نے ہمیں دی ہے یہ تھیٹر ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ پیشنٹ کے لیے بڑا بینیفیشیل ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم کرتے تھے لیکن ایمرجنسی ہماری نیچے ہوتی تھی، پھر ہم اس کو مینیج کر کے، اور جام شروع میں جو گولڈن پیریڈ سر والوں نے کہا وہ سب سے بڑا اہم ہوتا ہے، تو اب وہ تو حل ہو جائے گا، لیکن نی ریپلیس یا ٹوٹل ہپ کے لیے ہمیں اسپیس مل جائے گا جام شروع میں۔ تو ہر آدمی سینئر آدمی ایک ہوگا، فیکلٹی ہماری ہوتی ہے، پوسٹ گریجویٹ ہوتا ہے، ہاؤس آفیسر ہوتا ہے، اس طریقے سے ساری کی ساری ٹیم ورک ہے، اینستھیزیا کی ٹیم شامل ہے، ڈائگنوسٹک ریسرچ لیب ہمارے ادھر ساتھ میں ہی ہے، تو ہمیں ساری فیسلٹی ملے گی تو ہم سارا ورک سموتھلی انشاءاللہ کریں گے۔ ویسے بھی ہمارے پوسٹ گریجویٹ ہوتے ہیں، ہماری فیکلٹی ہوتی ہے، شیڈول بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن اب اس ٹیم کو ہم نے اور اسٹرانگ کر دیا ہے، کیونکہ ہمیں سپورٹ مل گئی ہے سندھ گورنمنٹ سے، میڈیکل آفیسر آ گئے اور یہ کوالیفائڈ ہیں، تو وہ تو موجود ہی ہوں گے یہاں پہ، ہم بھی ہوں گے وہ بھی ہوں گے۔ افتتاح کے موقع پر ڈائریکٹر آئی سی یو ڈاکٹر کاشف میمن، پروفیسر ڈاکٹر محمد علی، اے ایم ایس ڈاکٹر مجیب کلوڑ، آر ایم او جنرل ڈاکٹر فیصل میمن، آر ایم او ڈاکٹر سعد غلام مصطفیٰ عباسی سمیت دیگر موجود تھے۔